اٹھو اور انجام بتا دو ملت کے غداروں کا، پاکستان بچانے نکلا لشکر ہم سالاروں کا۔ روٹی کپڑے کے نعروں سے کب تک دھوکہ کھاؤ گے، اندھیاروں کا پیچھا کر کے منزل بھی کھو جاؤ گے۔ جب تک نہ اسلام ہو نافذ چین کبھی نہ پاؤ گے، پانا ہے گر چین تو بدلو رخ ان بہتے دھاروں کا، پاکستان بچانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں MC51 میڈیا پہ۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھ سے خلوص کا محبت کا اظہار کیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں UC45 میں، اور یہ یونین کونسل جو ہے فراشٹون کا ہی حصہ ہے، اور باقی اس UC کے جغرافیائی لوکیشن کے بارے میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان انتہائی ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا مختصر سا آپ کو تعارف بھی کراتے ہیں، اور ان بھائی کی جو ہے ماشاءاللہ سے فراشٹون کے لیے بہت اچھی خدمات بھی ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، یہ خود اپنا تعارف کرائیں۔ نہایت خوبصورت نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آپ کے سامنے موجود ہیں زبیر خان بنگش صاحب، ذرا ان سے ہم تعارف کرتے ہیں باقاعدہ۔ السلام علیکم زبیر بھائی۔ جی جہانگیر بھائی، وعلیکم السلام۔ زبیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ فراشٹون میں کب سے رہتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ سے میں نے کافی چیزیں سنی ہے کہ آپ فراشٹون کے عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں، آپ کے اندر انسانیت کی خدمت بھی موجود ہے، اور خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اس کو بھی اکثر لوگ سراہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو الیکشن میں بھی اس وقت آپ کھڑے ہیں، اس پہ تو بعد میں آئیں گے، سیاسی باتیں تو بعد میں کریں گے، ذرا مختصر سے آپ اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ جہانگیر بھائی، آپ کے MZ جو 51 کا جو میڈیا آپ نے چینل بنایا ہے، تو سب سے پہلے آپ کی اس چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں ٹائم دیا۔ میرا تعارف تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، کئی میڈیا پہ میں بڑے مختصراً آپ کو اپنا تعارف کراؤں گا۔ پچھلے 13 سال سے جو میرا ایک بچپنا تھا، وہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی خدمت میں لگایا۔ وہ اس ٹائم لگایا جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا۔ الیاس مہربان 2013 میں MNA کے الیکشن کے لیے آگے، تو یہ گلی نمبر 15 کے کونے پہ ہم نے ایک چھوٹا سا دفتر سب سے پہلے ہم نے رکھوایا۔ میرے ساتھ 2-3 لڑکے اور بھی تھے، وہ بھی نوجوان مجھ جیسے بچے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان جو ویژن لے کے آئے تھے، جو ہم میں جو جذبہ دیا تھا، وہ تو ایک اس چیز کے خلاف تھے کہ جو خاندانی سیاست ہے اس کو خاتمہ کریں گے۔ دوسرا جو بھی وعدے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں، تو ہم میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ہم جیسے مڈل کلاس فیملی کے لوگ سیاست میں آئے، اور اپنے عوام کی، کیونکہ ہم شروع سے جب ہم اسکول پڑھتے تھے اس ٹائم سے ہمارے اندر یہ جذبہ تھا، ہم نے تنظیمیں ان چیزوں کے لیے بنائی تھی، تو ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے عوام، اور فراشٹون کا بہت خستہ حال تھا، تو اس سے ہماری جو سیاست کی شروعات تھی وہاں سے شروع ہو گئی۔ 2013 کے الیکشن میں الیاس مہربان MNA کی ٹکٹ کیونکہ میں راجہ خرم نواز کے ساتھ تھا، اسی ٹائم سے ٹکٹ الیاس مہربان صاحب کو مل گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی، بہت ورک کیا، فتح ہمیں نصیب نہیں ہوئی، پر ہمارا ایک بنیاد جو تھا وہ بڑا مضبوط ہو گیا۔ 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن شروع ہو گئے، چودھری خورشید صاحب جب یہاں سے کھڑے ہو گئے، تو ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ ہم تو شروع سے اس چیز کے خلاف تھے، پھر ہم نے ابرار شاہ جو تھے ہمارے چیئرمین بنے، ہم نے ان کی سپورٹ کی، الحمدللہ ان کو فتح نصیب ہو گئی۔ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ 2018 میں جب راجہ خرم نواز صاحب کو ٹکٹ ملا، تو میں جب دبئی سے تازہ آیا تھا راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ پہلی میٹنگ، یعنی 52 میں فراشٹون میں پہلی میٹنگ میری ہو گئی، تو الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا۔ جب الیکشن کمپین کا آغاز کیا، ڈور ٹو ڈور الحمدللہ راجہ خرم نواز کے ساتھ بہت ورک کیا، دن رات لگا کے، جتنے جلسے تھے، لاہور کا جلسہ ہو، اسلام آباد کا ہو، ترامڑی کا ہو، بہت سارے ہم نے ہر جگہ ہم نے ورک کیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو الحمدللہ ہمیں 2018 میں فتح نصیب ہو گئی۔
فتح نصیب ہونے کے بعد ہمیں خوشی مل گئی کہ اب فراز ٹون کے حالات بدلیں گے۔ بدقسمتی سے فراز ٹون کی قیادت ان لوگوں کو دی گئی جو نااہل ثابت ہو گئے، جو ہم چور کا نعرہ ہم نے لگایا تھا، جو خاندانی سیاست کا نعرہ لگایا تھا، وہ بالکل اسی طرح نہیں نکلا۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے میں اس بات پہ بڑا مایوس ہو کر تو میں نے یہ چند جو ابھی سیاسی سوالات آپ پوچھیں گے بس یہاں تک میرے پاس۔ زبیر بھائی بہت شکریہ آپ، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم بات کو مختصر کرتے جائیں۔ تعارف تو بڑا پیارا ہو گیا، پس منظر بھی آپ کے سامنے ہے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبیر خان بنگش صاحب جو ہیں وہ پہلے تحریک انصاف میں تھے اور تحریک انصاف کے لیے جو ان کی خدمات تھی ان کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور جو نظریاتی بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرا دوبارہ سے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ جو خاندانی سیاست ہے، بیسیکلی تحریک انصاف کا تو موٹو ہی یہ تھا کہ کوئی خاندان کا بندہ جو ہے وہ سیاست میں نہیں آئے گا، لیکن چونکہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو نظریاتی پرانے کارکن ہیں تحریک انصاف کے، جو واقعی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک نظریے کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی بدزن ہوتے جا رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہماری تجربے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ لوگ اب بولنا بھی شروع ہو گئے۔ تو اس پالیسی کو خان صاحب تک اگر میری آواز جا رہی ہے تو اس کے اوپر ذرا دوبارہ سے نظر ثانی کرنا پڑے گی، نظریاتی لوگوں کو موقع دینا چاہیے تھا، اور جو کہ بدقسمتی سے کافی جگہوں پہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے۔ چلیں زبیر بھائی، یہ تو تحریک انصاف کی باتیں تھیں، پس منظر تھا آپ کا، وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ مستقبل کے لیے آپ جماعت اسلامی میں آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جماعت اسلامی بھی ہماری ایک پرانی نظریاتی جماعت ہے جس کا مذہب سے بھی تعلق ہے، اور پاکستان کے لیے ان کی بے پناہ قربانیاں بھی موجود ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ جماعت تھی، تو جماعت اسلامی کا جو منشور ہے اس میں یا جو پارٹی میں آپ کو کیا مثبت چیزیں نظر آئیں کہ آپ اس پارٹی کی طرف اٹریکٹ ہوئے؟ آپ آزاد امیدوار بھی لڑ سکتے تھے یا کسی اور پارٹی کو بھی، جیسے پرانی پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا اس کے علاوہ جے یو ایف اے ہے جو اس وقت حکومت کی اتحادی بھی ہے، آپ اس کی طرف نہیں گئے؟ دیکھیں جہانگیر بھائی، مجھے پیپل پارٹی سے بہت بڑی آفر آئی، نون لیگ سے اور ان پارٹیوں سے، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے بہتر پارٹی نہیں ہے، میں ایک بہتر کی تلاش میں تھا۔ اگر مجھے جماعت علماء اسلام سے اگر کوئی آفر آتی، کیونکہ یہاں پہ اس کا کوئی سیٹ اپ موجود فراز ٹون میں نہیں تھا، میں اس کو بھی ویلکم کرتا، کیونکہ ایک مذہبی اور اسلامی جماعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہترین جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں، اس ٹائم سے احترام کرتا ہوں جب ہم کنونشن سینٹر میں بیٹھے تھے، جب پہلا نعرہ ان کے خلاف ڈیزل کا لگا، میں اٹھ گیا اس کے خلاف، کیونکہ مولانا صاحب کو کبھی بھی آج تک ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ پارٹی میں ورکر تھے، جس نے بھی ڈیزل کا نعرہ لگایا میں اس کے خلاف گیا ہوں، اس نعرے کے خلاف تھا۔ ابھی جماعت اسلامی والے حاجی راحت افریدی صاحب وہ میرے پاس تشریف لے آئے، تو میں بہت سخت بیمار تھا، انہوں نے بہت مجبور کیا گیا مجھے، تو جب جماعت اسلامی کا نام لیا تو مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس وقت پورے پاکستان میں ایک بہترین جماعت تو شروع سے ہے، پر ہمیں جو ایک پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک موقع دینا چاہیے، تو اس کے بعد اب سب سے بہترین جماعت اسلامی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے میں اپنے علاقے اور اپنے فراز ٹون کی بہترین میں خدمت کر سکتا ہوں۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ فراز ٹون بلا شبہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ ہے تو وفاق کے اندر، لیکن وفاق کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وفاق کی طرح نظر نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے کہ ہم کسی بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے، جہاں پہ کچھ اگر آپ دیکھیں اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں، جیسے وہاں پہ جو بجلی کا نظام ہے وہ کس طرح سے دیا گیا، اور ہمارے فراز ٹون کو جو بجلی پرووائڈ کی گئی ہے کس قسم کی ہے۔ آپ اس کے علاوہ گیس کی حالت دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں عموماً گیس نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بیسک فیسیلیٹیشن ہے، جیسے کہ ہیلتھ سینٹرز، اس کا قیام یہاں پہ نہیں ہے، ہمیں پرائیویٹ ہسپتالوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو خان صاحب نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا تھا ہیلتھ کارڈ کا، وہ بھی ذرا اس میں بھی کافی مسائل ہیں، لیکن الگ بحث ہو جائے گی، کہ لمبی بات چلی جائے گی۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ اس پسماندہ علاقے کو، یہاں میں اگر دیکھوں تو اکثریت پختون لوگ رہتے ہیں، پختون لوگ آباد ہیں یہاں پہ، تو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے آپ کے پاس کیا منشور ہے؟ آپ عوام کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس فراز ٹون کی ہم نے کیسی تقدیر بدلنی ہے؟ اگر فراز ٹون کے عوام آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ فراز ٹون کی آپ خدمت کر سکیں، تو آپ کیسے کریں گے؟ کیا آپ نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کوئی اس طرح کا؟
دیکھیں جہانگیر بھائی، فراز ٹون کے ساتھ سب سے پہلے بڑی یہ زیادتی کر دی کہ فراز ٹون کا باپ بھی مار دیا گیا اور اس کی ماں بھی مار دی گئی، یتیم بھی کر دیا اور یسیر بھی کر دیا ہے۔ اب فراز ٹون کی حیثیت تو ختم ہی ہو گئی، تو انشاءاللہ فراز ٹون کے جن لوگوں میں شعور ہے، انشاءاللہ فراز ٹون کا میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے، اگر آج فراز ٹون کی یہ حالات ہے تو یہ حالات ہماری نااہلی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے اوپر خود کو بھیجا ہے۔ ہم کبھی خوددار بننے کی اور خوددار بنانے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا فراز ٹون کے ساتھ یہ جتنی بھی زیادتی اور جتنے بھی فراز ٹون کو بھیجا گیا، دیکھو گیس ہمارے پاس بھی بہت اعلیٰ درجے کی بہت بہترین لائن ہمیں دی گئی تھی، بجلی ہمارے پاس بھی بہت، جس طرح اور اسلام آباد میں بجلی تھی ہمارے پاس بھی وہ بجلی موجود تھی۔ کیا ہو گیا کہ یہاں پہ جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے یا اور پارٹیوں نے جن لوگوں کو آگے کر دیا، اور ہم جیسے جو غریب، دیکھیں یہاں پہ بہت سارے غریب لوگ رہ رہے ہیں، وہ لوگ رہ رہے ہیں کہ دن کو جاتے اور شام کو آتے، 1000-1200 دیہڑی کمانے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جو بندے، میں نام نہیں لینا چاہتا، سب کو علم ہے کہ کون بندے ہیں، گیس ہمارے فراز ٹون کی بھیجی گئی۔ اگر شاہ خالد ٹون کی بات کروں، کس نے پیسے لیے؟ اگر میں نیلم کالونی کی بات کروں، ان کو حق ہے، حکومت دے نا، فراز ٹون کا حق کیوں دیا گیا؟ اب بجلی ہماری بجلی کو لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، وہ جبھی تک ہماری بجلی یہاں سے پہنچ رہی ہے، ابھی شاہین ٹاؤن فیز 3 جو بن رہا ہے، اس کو ساری بجلی ہماری جا رہی ہے، یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ اگر یہ حال، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو مین ڈسٹریبیوشن لائن ہے ہماری فراز ٹون کی، اس میں سے آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہم خاموش رہے، اگر فراز ٹون کی نمائندگی نہ ہوئی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے پاس ابھی بچی کچھ ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تو میں فراز ٹون والوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی ہوش کے ناخن لے، آپ بھی جاگ جائیں۔ فراز ٹون کی نمائندگی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فراز ٹون کی نمائندگی بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا، آپ لوگ کوئی بندہ کھڑا کر دیں، فراز ٹون کی نمائندگی آپ لوگ کریں۔ میں تو سیٹ کی لالچ میں نہیں کھڑا ہوں۔ اگر آج میرے بزرگ جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، جس نے نون لیگ کے راجوں کو اٹھایا، جس نے پی ٹی آئی کے راجوں کو اٹھایا، آیا میں فراز ٹون کا بچہ نہیں ہوں؟ آیا فراز ٹون کے مستقبل کے لیے میں نے پہلے آوازیں نہیں اٹھائی؟ آیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ صرف آپ لوگوں کے بچوں کے مستقبل بن جائے؟ صرف اپنے بچوں کی مستقبل بنانے کے لیے ہمارے بچوں کی مستقبل جو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ ہماری نااہلی نہیں ہے؟ میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس سوال کے اوپر۔ میں اے فراز ٹون کے لوگوں، اگر آپ لوگوں نے اپنا ہوش ابھی بھی نہیں سنبھالا، اگر آپ لوگوں نے آج، میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے ہمت کر لی، لوگوں نے بڑے تانے دے دی کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کہاں مقابلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ اگر آپ کی اپنی ووٹ کی طاقت کو جانتے ہیں، آج اپنی ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ راجے بھی ہیں، آپ لوگ چودھری بھی ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس ہر ایک وہ طاقت ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اس بار آپ لوگوں نے اس طرح کر دیا، اگر مجھے کسی غیر کے آگے نہ پھینکا گیا، تو انشاءاللہ فراز ٹون ایک ہوگا۔ فراز ٹون کے پار کے مسائل، فراز ٹون کے بچوں کے مسائل اور فراز ٹون کی جو تعلیم کے مسائل ہے، انشاءاللہ یہ بہترین اور احسن طریقے سے حل ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ بات بہت لمبی جا رہی ہے۔ اب میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کی ہے۔ میں نے فراز گاؤں میں آج اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں نے اپنی کمپین مکمل کر دی۔ وہاں پہ لوگ نکلے، سب سے پہلے سوال کیا کرتے تھے کہ ہماری گلی بناؤ۔ میں نے ان سے ایک سوال، میں اس کا جواب میں دے رہا تھا، میں نے کہا خدا را جاگ جاؤ، آپ کی بچوں کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، گلی آپ لوگوں کی بعد میں بھی بن جائے گی۔ اگر ایک گلی بنانے کی خاطر آپ اپنی بچوں کی مستقبل بیچ رہے ہیں، تو ہمیشہ ہم ان کی بچوں کی غلامی کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے صحت بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی صحت ٹھیک ہو، اگر وہ تعلیم کرے، کل یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہمارے پلیئر بھی بن سکتے ہیں، یہ ہمارے اسکالر، ہمارے رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، ہمارے بڑے یہ سینیٹر بھی بن سکتے ہیں، یعنی ہمارے ان بچوں میں سے بڑا لیڈر نکل سکتا ہے۔ تو اب خدا را میں آپ لوگوں سے اور جہانگیر بھائی آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ فراز ٹون اب بھی موقع ہے،
اب بھی موقع ہے, آپ جاگ جائیں اور مجھے کامیاب بنائیں انشاءاللہ. پہلے بھی خدمات کیے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ فراش ٹون کے لیے اور پورے علاقے کے لیے اور پورے مظلوموں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے انشاءاللہ خدمت کریں گے. ناظرین بات لمبی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ لمبی بات ہو تو پھر آپ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں. بلا شبہ جیسا کہ آپ لوگ مجھے MZ51 میڈیا پہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں, تو میری بھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں ویوز حاصل کروں لائک. میں نے اپنا چینل مونیٹائز بھی نہیں کروایا, صرف اس لیے کہ میں پیسہ کمانے کے لیے یہ چینل اوپن میں نے نہیں کیا. بیسکلی آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور اس علاقے کی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے یہ چینل کا جو ہے سہارا لیا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں.